السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ شخصیات کی آواز میں ایسا جادو کیوں ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو نکل آئے؟ وہ ہستی جو نہ تو دنیا کا مال بانٹتی ہے اور نہ ہی شہرت کا ڈھول پیٹتی ہے، لیکن کروڑوں دلوں پر حکومت کرتی ہے، جس کے ہر لفظ میں سود عشق الہی پنہا ہے۔ بڑی رقت اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل رات جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی کہ محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی قدس سرہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یہ خبر سن کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ ایسے بزرگ کا جانا صرف ایک موت نہیں بلکہ ایک روحانی سورج کا غروب ہو جانا ہے جو لاکھوں دلوں کو منور کر رہا تھا۔ آئیے آج ان کی زندگی، ان کی خدمات، ان کی تعلیمات پر ایک جامع نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر ان کی یاد تازہ کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ابتدائی زندگی اور ولادت باسعادت۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 اپریل 1953 کو پنجاب کے شہر جھنگ میں ایک نیک اور متدین خاندان میں ہوئی۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ نماز، تلاوت اور تہجد کی پابندی عام تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت پرہیزگار تھی۔ بچپن ہی سے اللہ کی طرف رجحان تھا۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی۔ قرآن کریم کا حفظ کیا، فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھی۔ 1967 میں میٹرک پاس کیا، پھر 1972 میں پنجاب یونیورسٹی سے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ انجینئرنگ کی نوکری بھی کی، چیف انجینئر تک ترقی ملی۔ اس دوران کھیلوں میں بھی آپ چیمپئن رہے۔ ایک مکمل دنیاوی کامیاب زندگی تھی، لیکن اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا۔ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم کے دوران مولانا سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ان سے تعلق جوڑا۔ پھر 1980 میں خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی اور 1983 میں خلافت حاصل کی۔ آپ نے خود بیان فرمایا کہ 30 سال کی عمر میں 100 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ روحانی سفر اور خدمات۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے دنیائی زندگی کو چھوڑ کر مکمل طور پر دین کی خدمت اختیار کیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ تھے۔ دنیا تصوف میں ایک روشن نام، دنیا بھر میں سفر کیے، 40 سے زائد ممالک میں بیانات دیے، لاکھوں لوگ آپ کی نسبت سے فیض یاب ہوئے۔ جھنگ میں معہد الفقیر الاسلامی کی بنیاد رکھی، جو ایک عظیم ادارہ ہے۔ یہاں حفظ قرآن، درس نظامی اور دیگر کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ ہزاروں طلباء نے یہاں سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے 200 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ خطبات فقیر، تصوف و سلوک، شجر طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کے مجموعے اور بہت سی ان کی کتابیں روحانی تربیت کا خزانہ ہیں۔ آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء شامل ہیں، جیسے ہندوستان میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی وغیرہ۔ 2013-2014 میں دنیا کے 562 مسلمانوں کی فہرست میں آپ شامل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر سے گہری عقیدت رکھتے تھے اور اہل سنت والجماعت کے مکمل پیروکار تھے۔ معزز سامعین، حضرت پیر صاحب کا سفر غیر معمولی تھا۔ ذرا سوچئے، ایک انجینئر سے لے کر ایک عظیم روحانی پیشوا بننے تک کا سفر۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم اور شاندار کیریئر کو دین کی خدمت کے لیے ترک کر دیا۔ یہی تو ان کی سچی للہیت کا ثبوت ہے۔ ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے، جو اصلاح نفس اور تزکیہ کی ایک مضبوط کڑی ہے۔
ان کی شخصیت کی سب سے بڑی کشش ان کا سادہ اور بے تکلف انداز بیان ہے۔ وہ بات کو الجھاتے نہیں بلکہ شریعت اور طریقت کے پیچیدہ مسائل کو عام فہم مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ ان کے سامعین میں صرف علماء نہیں بلکہ دنیا کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے فکر کے لوگ شامل تھے، کیونکہ ان کی بات سیدھا دل میں اترتی تھی۔ حضرت کی تعلیمات کا نچوڑ اور عملی پیغام۔ پیر صاحب کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن تھا۔ آپ کا پیغام یہ تھا کہ دلوں کو صاف کیے بغیر محض ظاہری عبادات سے قرب الہی نہیں ملتا۔ وہ کہتے تھے ایمان کی حقیقت صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل نہ بدلا تو آپ کی بڑی بڑی نمازیں اور وظائف بھی بے فائدہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے بیانات صرف روحانی نہیں ہوتے تھے، وہ عملی زندگی اور معاشرتی مسائل پر بھی گہری رہنمائی کرتے تھے۔ وہ زور دیتے تھے کہ انسان ایک اچھا شوہر، ایک اچھا والد اور ایک سچا بیٹا کیسے بنے۔ وہ رشتوں میں نرمی، سادگی اور حقوق کی ادائیگی پر زور دیتے تھے تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا انداز خطاب مایوس دلوں کو اللہ کی بے پایہ رحمت کی طرف موڑ دیتا تھا۔ وہ فرماتے تھے گناہ انسان کو گھٹن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ گھٹن ہی دوزخ کا پیش خیمہ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر ندامت کے صرف 2 آنسو بہانا تمام تر گھٹن کو دھو دیتا ہے۔ وہ بڑے دل نشیں انداز میں بتاتے تھے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ ہم فرشتہ بن کر اس کے پاس آئیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل پشیمان ہے یا نہیں۔ گناہ سے نفرت کرنا اور پھر سچے دل سے رجوع کرنا، بس یہی سونا ہے جسے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان کے نزدیک توبہ صرف گناہوں سے معافی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک نئے اور گہرے تعلق کا آغاز ہے۔ اس تعلق میں محبت ہے، شفقت ہے اور آئندہ کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ایک پختہ عہد ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج جب ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پیر صاحب کی وراثت ان کی کتابیں یا ان کے بیانات نہیں بلکہ وہ روحانی تربیت اور اصلاح نفس کا جذبہ ہے جو انہوں نے لاکھوں دلوں میں منتقل کیا۔ ان کا پیغام ہمارے لیے ایک آخری نصیحت ہے۔ دنیا کی عارضی لذتوں میں مت کھو جاؤ، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لو۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین، متعلقین، مریدین اور تمام محبین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ سامعین، حضرت کا ایک مشہور جملہ، ایک لمحے کی توبہ 70 سال کی غفلت کو دھو دیتی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کا دل آپ کے اس شیئر کرنے سے بدل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔